بحمداللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا اپنے بندوں کو سکھائی اور اس پوری دعا کے اندر جو مدعا و مقصود ہے اور جو اصل دعا ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ اللہ نے جو اپنے بندوں کو خاص دعا سکھائی ہے اور وہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہدایت بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ انسان کو یہاں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا اور یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں انسان کو طرح طرح کے امتحانات سے پالا پڑتا ہے، اس کو واسطہ ہے۔ اور پھر دشمن جو کہ شیطان ہے، اس نے بھی یہی کہہ رکھا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اے میرے مالک میں تیرے ہی سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور دشمن بڑا چالاک ہے اور اس کی چالیں بڑی باریک اور بڑی میٹھی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے پڑھیں تو اللہ رب العزت نے پہلے اپنی توصیف و ثناء کا ذکر کیا، اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت کا ذکر کیا، اور پھر فوراً بعد مالک یوم الدین بھی کہہ دیا کہ بھائی میں قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں، میں نے عدل بھی کرنا ہے۔ سو رحم اور رحمت میں ضرور کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں حشر کے روز میں نے عدل بھی کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھا جائے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت کی بات کی جاتی ہے، اس کی غفور الرحیم ہونے کی بات کی جاتی ہے، اس کی بخشن ہاری کی بات کی جاتی ہے، تو اس وقت انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جو جی میں آئے کرتا پھروں، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، اب میں اپنی من مرضی کی زندگی گزاروں، اپنی خواہشات پوری کروں۔ تو اللہ کی رحمتوں سے اگر بندہ جو ہے وہ امید وابستہ کر کے گناہ کرتا ہے، تو یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی امید دلا کر انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں رہے کہ گناہ جہاں بھی ہوگا وہ بہر صورت شیطانیت ہے، جہاں بھی گناہ ہو وہ شیطانیت ہے، چاہے وہ اچھی امید سے ہو اور اچھی غرض سے ہو اور اس غرض سے ہو کہ میں یہ اچھا عمل کروں گا، تو بہر صورت وہ گناہ ہے، وہ شیطانیت ہے۔ جیسا کہ کئی دفعہ یہ بات ذکر بھی کر چکے ہیں کہ بعض لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سگریٹ بھی پینا ہوتا ہے، تو اگر میں داڑھی رکھ کے سگریٹ پیوں تو اس میں داڑھی کی بے ادبی ہے۔ تو دیکھیں کہ اب وہ گناہ بھی کر رہا ہے تو ایک اچھے نظریے سے کہ داڑھی کی بے ادبی نہ ہو جائے، جی میں گالیوں کی عادت ہے تو میں داڑھی رکھ کے گالی دوں تو یہ مناسب عمل تو نہیں، داڑھی کی بے ادبی ہے۔ اب شیطان اس سے داڑھی کے ادب کے نظریے سے گناہ کروا رہا ہے۔ تو جہاں بھی گناہ ہے، اس طرح بے شمار ہمارے ہاں اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں، جس طرح کے یہ جو دلال لوگ ہیں یہ پولیس کو رشوت دلاتے ہیں، تو نظریہ کیا ہوتا ہے جی ایک مجبور آدمی کی میں نے جو ہے وہ پریشانی دور کر دی کہ میں نے اس سے رشوت لے کے پولیس والے کو دے دی اور اس کی جان چھڑا دی، تو وہ کر تو گناہ رہا ہے لیکن نیکی کی نیت سے کر رہا ہے، یہاں بھی شیطانیت ہے۔ تو جب بھی بندہ جو ہے، جیسا کہ بڑی خوبصورت ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ محمود غزنوی سے جب کسی نے پوچھا کہ مرنے کے بعد کہ تم کیا بنا، اس نے کہا میں بخشا گیا ہوں۔ کہا وجہ کیا بنی؟ کہنے لگا کہ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا کہ میرے قدموں کی طرف قرآن مجید تھا، تو میں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کو اٹھایا، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں قرآن کی طرف اگر ٹانگے کر کے سوؤں گا تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے قرآن کو اٹھایا اور دوسرے کمرے میں رکھ کے آ گیا، اور پھر
آ کے جب میں لیٹا تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اے محمود غزنوی، یہ قرآن کا ادب تو نہیں ہے کہ تو نے خود وہیں لیٹا ہوا ہے اور قرآن کو تو نے جگہ بدل دی۔ تو ادب یہ ہے کہ تو قرآن اپنی جگہ پہ رہے، تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جائے۔ کہتے میں نے قرآن دوبارہ لا کے رکھا اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جو قرآن کا ادب کیا ہے اللہ نے اس کے بدلے میں میری بخشش فرما دی۔ تو یہاں اصل ادب یہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ گالی نہیں چھوڑتے، داڑھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سگریٹ نہیں چھوڑتے، داڑھی رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو داڑھی کا ادب تو یہ ہے کہ انسان گالی چھوڑ دے، انسان سگریٹ پینا چھوڑ دے۔ تو اصل ادب جو ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ جہاں بھی ہوگا وہاں شیطانیت ہے، اور شیطان بڑا، اس کی چالیں بڑی باریک ہیں، اس کی چالیں بڑی میٹھی ہیں۔ اس لیے انسان نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی، مالک تیری طرف آنے والے راستے پہ چل تو نکلا ہوں، تیری جو ہے وہ قرب کی لگن اور جوت میں نے اپنے دل میں میرے میں جاگ تو گئی ہے، اور میں تیرے قرب کی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو راستے میں یہ شیطان لعین ہے، اس سے میری ہر لمحہ حفاظت فرمانا۔ اگر کسی لمحے تو نے میری یاوری اور میری دستگیری نہ فرمائی تو میں اس کی چالو میں آ جاؤں گا۔ اس لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک ہمیں سیدھے راستے پر چلا کہ لمحہ لمحہ ہماری حفاظت فرما، جب تک ہم اپنی منزل تک پہنچ نہ جائیں، آخری سانسیں ہوں اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب تک تو اپنی رحمت ہمارے ساتھ رکھنا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور سیدھے راستے کی بات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 نقطے بنائے اور پھر ان کو ملانے والی کئی لائنیں کھینچی، اور پھر بالکل ایک سیدھی لائن کھینچی جو ان دونوں نقطوں کو ملاتی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے جو بالکل اپنے رب کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب اس سیدھے راستے کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی اور بڑے خوبصورت انداز میں کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھتا رہے کہ پتہ نہیں سیدھا راستہ کون سا ہے، اور جو بندہ جس راستے پہ چل رہا وہ اسی کو سیدھا راستہ کہنے لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی اور کہا کہ مجھ سے سیدھا راستہ بھی مانگو۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے سب سے بہترین جو تفسیر ہوتی ہے وہ یہ ہے، وہ جو قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے کہ بعض آیات کوئی دوسری آیت اس کی تفسیر بیان کر دیتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ تو دوسری جگہ پہ اس کا ذکر کیا فرما دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا 4 بندوں پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو نبی ہیں، دوسرے صدیق ہیں، تیسرے شہداء ہیں، اور چوتھے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، نیکوکار لوگ ہیں۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو انہی 4 لوگوں کا راستہ جو ہے وہ بندہ اپنے رب کے حضور سے مانگ رہا ہے۔ تو گویا سیدھا راستہ وہ ہے جن کے اوپر یہ 4 لوگ چل رہے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ نبی ہیں اور صدیقین ہیں، اور یہ صدیقین وہ ہوتے ہیں جو انبیاء میں کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جن کے سردار بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے شہداء ہیں، اور 5ویں صالحین اولیاء ہیں۔ ان کا جو راستہ ہے اصل راستہ وہی ہوتا ہے۔ اور ولی کون ہے؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولی کون ہے؟ حضور نے فرمایا اذا رو ذکر اللہ، وہ ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، ان کے چہروں پہ نظر پڑتے ہی تمہارے دل میں اللہ کی یاد آ جائے، ذکر شروع ہو جائے دل۔ تو یہ اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے۔ جس جماعت میں یہ لوگ ہیں وہی جماعت حق پر ہے، اور وہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ جو ان راستوں سے، ان لوگوں کے راستے سے ہٹ کر راستہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ تو ہو سکتا ہے، ٹیڑھا راستہ ہو سکتا ہے، وہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم۔ اور پھر جب ان کا ذکر کیا تو ساتھ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے الہی ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، اور ایسے لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، جو راستے سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور انہوں نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا جو تجھ تک نہیں پہنچتا تھا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ فقط ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور تمام انبیاء اسی راستے کی تبلیغ اور تلقین کرتے رہے۔
جتنے انبیاء تھے سب کا دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا ایک ہی راستہ تھا. اور اب اس راستے کے آخری جو ہے وہ رہنما ہے وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قیامت تک سیدھا راستہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ نے بیان کیا ہوا ہے. باقی جتنے بھی راستے لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتے، اللہ تک وہ لے جانے والے نہیں ہیں. اللہ تک لے جانے والا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اور آپ کی شریعت مطہرہ ہے. باقی جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں، وہ تباہی کے راستے ہیں، وہ اللہ تک لے جانے والے نہیں ہیں. اگر کوئی بال بڑے کر کے اور مہینوں نہ کر یہ کہے کہ اس طرح سے رب کا قرب مل سکتا ہے تو بھائی اس سے شیطان تو مل سکتا ہے، رب نہیں مل سکتا. رب اسی طریقے سے ملے گا جو رسول اللہ نے بیان کیا اور وہ صفائی اور طہارت کا طریقہ ہے. کوئی کئی دن تک جو ہے وہ ناخن بڑھا کر اور کئی دن تک نہ نہا کر اور بال بڑھا کر اور طرح طرح کے طریقوں کے ساتھ اگر چاہے کہ یہ اس طرح سے اللہ کا قرب مل سکتا ہے تو یہاں شیطان تو مل سکتا ہے، شیطانیت تو مل سکتی ہے، اللہ کا قرب اور اس کی محبت میسر نہیں آ سکتی. تو فرمایا کہ یہ انہی چار لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور وہی راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے، قیامت تک وہی سیدھا رہے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ گمراہی اور تباہی کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سے ہمیں محفوظ و معمون فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین ہمیں اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما. الہ العالمین قرآن کے لیے ہماری زبانوں کی گریں کشادہ فرما دے. الہ العالمین ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرما دے، ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے. الہ العالمین ہمیں قرآن کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق اور اہلیت عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں برتن بھی تو خود عطا فرما اور قرآن کا فیضان بھی خود عطا فرما. الہ العالمین ہمارے پاس نہ تیرا قرآن کا فیضان لینے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی برتن ہے. الہ العالمین تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو ہمیں وہ جولی بھی عطا فرما جس میں تو اپنا قرآن کا فیضان ڈالتا ہے، اور ہمیں جولی بھی عطا فرما اور پھر قرآن کا فیضان بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و زینت فرش محمد و علی